یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں پوچھی قبر چ کام آنا ہی، حشر چ کام آنا ہی، پل صراط تے کام آنا ہی، کل جناب حوض کوثر تے کام آنا ہی۔ جے کدھر ساڑے نالوں خوش نصیب کون ہے کہ اسی کدے نہیں نکلے نہ سا جناب کسی گھور کام واسطے، اسی جدو بھی باہر آیا حضور واسطے آیا۔ ہاں، اور بابا جی فرماندے سن حضور نال وفا کر کے جاؤ، قیامت والے دن بچ کسی دن نہیں ہونی اگر کسی دا نام آیا مال کھل گیا۔ اور فرمایا جے حضور آ گئے نا، اجے دا قبر دا منظر ہے نا، کہ قبر آخری سوال رب نے رکھے ہی ہے کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، 10 دنیا تے انہاں دے بارے کی کہنا رہنا سا ہے نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ اوے اسی کدوں کہنے ساڈے پیچھے لگو، اے جڑے جڑے جنہ کیا جناب سعد رضوی صاحب، میں تانوں سارے نوں تاکید کردا جا کے 100 واری درود شریف پڑھنا۔ اوے کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے، نعرے مالکت دے ہوندے، اے سانو بابا دس کے گیا، نعرے مالکت دے ہوندے، کتیاں دا کام ہے کہ جناب نوکری دین، دروازے تے کھڑے رہن، کہترو کوئی لنگ کے ساڑے والوں لگ کے جائے گا۔ اور انہاں دا دربار تے پھر ہوئے نا کہ یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے۔ بس اتنی کی بات ہے، حضور نال وفا ہے۔ اور حضرت سعد بن معاذ کی گل کر دیں جی، حضرت سعد بن معاذ سلح بالا من شیطا اشرک وجہ رسول اللہ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اپنے غلام دا اظہار وفا بیک کے۔ کسی پریشان نہ ہویا کرو کہ جناب اے پریشان ہوندہ جدو حضور دا نام ہے تین چک کے ہاتھ دیا کرو کہ سارے ناراض ہو جان، بس ساڑا کام ہے حضور نراضی کرنا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ساڑے نالوں خوش نصیب کون ہے کہ اسی کدے نہیں نکلے نہ سا جناب کسی گھور کام واسطے، اسی جدو بھی باہر آیا حضور واسطے آیا۔ ہاں، اور بابا جی فرماندے سن حضور نال وفا کر کے جاؤ، قیامت والے دن بچ کسی دن نہیں ہونی اگر کسی دا نام آیا مال کھل گیا۔ اور فرمایا جے حضور آ گئے نا، اجے دا قبر دا منظر ہے نا، کہ قبر آخری سوال رب نے رکھے ہی ہے کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، 10 دنیا تے انہاں دے بارے کی کہنا رہنا سا ہے۔ اے ماضی استمراری علماء بیٹھے، اے ماضی استمراری ہونے کی کہنا، فرمایا کی کہنا رہنا سا ہے دنیا دے بارے۔ تو بابا جی فرماندے فرشتے ساڑے کو پوچھن تاسی بیک کے یہ نہ دے بارے پوچھتے ہو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اور اس تو پہلے ہی منظر بن جانا، اسیدہ جے دنیا تے بین ویکھے لبیک دا نعرہ لا رہے نا، تے حضور نے جدو تشریف لینا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس اتنی بات ہے۔ اور بابا جی فرماندے سن جدو حضور نے فرما دینا اے اپنا ہی جان دیو کہ سرکاری مال دی چیکنگ نہیں ہوندی، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اور کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے، اور بچ بھی حضور دے نان آڑیے۔ ہاں، اور اے جڑا کوئی گل کرے نا کہ جناب یہ آپ کیا کرتے ہیں، انہوں پوچھی قبر چ کام آنا ہی، حشر چ کام آنا ہی، پل صراط تے کام آنا ہی، کل جناب حوض کوثر تے کام آنا ہی۔ جے کدھر نہیں آنا تو پھر حضرت ابو ہریرہ دی حدیث انہوں سنا دینی۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن میں تانوں کتے تلاش کراں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پیاسے امتی نو پانی پلا رہا ہوں گا، امتیاں نو حوض کوثر تے آ جاویں۔ ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی اتھے بھی ملاقات نہ ہوئے پھر میں کتے تلاش کراں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میزان تے آ جاویں، میں اپنی امت دے نام اعمال تلوا رہا ہوں گا۔
انہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ جو اتھے بھی ملاقات نہ ہوئے میزان تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط تے آ جاویں میں رب سلم کہندے اپنی امت نو گزار رہا ہوں گا میرے حضرت ابو ہریرہ فرمان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جے جناب پل صراط تے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر میرے آقا مولا اے تواڈے تے میرے واسطے گل ہے اے ساری زندگی گل یاد رکھنا حضرت ابو ہریرہ نو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا میرے امتی نو قیامت والے دن جتھے بھی میری لوڑ پڑے گی نا میں اتھے انہوں میں ملا گا اے ہے جناب حضرت پیر میرا شاہ صاحب نے فرمایا نا آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلے سی ہر ایک نبی اتھے آکسی حقہ نبی صاحب جمال دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے او گنہارا سرتے تو چاکے عبادہ بھارا لاوی پرید تو چاہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے او گنہارا ہے جی اور میرے علی تو کیوں پھرے اداسی آج کل سونا آگ اللاسی حسن خوشیاں تے غم جاسی میں ملساں لمیاں کر کر باہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال بس حضور دا داری ہے حضرت سعد بن معاذ نو میدان خندق رگیا کل تیر لگ گیا حضرت سعد بن معاذ نے دعا کر دیتی یا اللہ جے تیرے حبیب دے دشمنہ نے اس طرح کرو فارنال دوبارہ تیاری کر کے قریش مکہ نے آنا تیرے حبیب دے مقابلے تو پھر میں نو موت نہ دیویں میں نو زندہ رکھی میں نہ دا مقابلہ کردہ رہا اگر نہیں آنا تو میں نو موت دے دیویں لیکن ایک میری عرض اور بھی ہے کہ یا اللہ بنو قریظہ جنہاں تیرے حبیب نہ غداری کی تھی انہاں دا انجام لکھائے بغیر میں نو دنیا تو نہ لے کے جائیں ایک غزوہ خندق ختم ہویا حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت بستر تے پہن حضرت سعد بن معاذ نے ایک دعا منگی غزوہ خندق ختم ہو گیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس تشریف لے گئے حضرت سعد بن معاذ نے دعا منگ دی تھی یا اللہ بنو قریظہ دا انجام بکھائے بغیر میں نو موت نہ دیویں حضرت جبریل امین حضور دے دروازے تے آگئے ادھر غلام نے دعا منگی حضرت جبریل امین حضور دے دروازے تے آگئے اقبال کہنا افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر اقبال کہنا کہ جناب تو دل نہ پکارتا صحیح کرتا صحیح کوئی حضور دے دین دا کم حضرت جبریل امین حضور دی بارگاہ چاہ گئے کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حکم دے دو کہ بنو قریظہ دا فیصلہ بھی نہ کر دے ادھر غلام نے دعا منگی ادھر جبریل امین آ گئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو جی صحابہ نو لے کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا بنو قریظہ دا محاصرہ کافی دن جاری رہا بنو قریظہ تے سردار ایک دن تھلے آ گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی تو انہوں حکم نہیں مندے اپنے درمیان اگر ساڑھا فیصلہ کرانا جے تو سعد بن معاذ نو بلا لو اے حضرت سعد بن معاذ دیا زمانہ جاہلیت بڑیاں یاریاں سن دوستیاں سن قرابتداریاں سن لین دین سن بڑی جناب گوڑیاں سن اے یہودیاں نال انہوں نے کہا یہودیاں نے کیا کہ جناب سعد بن معاذ ساڑھا خیال کرے گا ساڑھے نہ بڑے تعلقات ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت زبیر بن عوام اور مولا کائنات حضور نے بھیجا حضرت سعد بن معاذ نو گھوڑے ہوتے زخمی حالت آپ نو زخم لگ گیا زخمی حالت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ لائے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد جدو حضرت سعد بن معاذ چلے نا پچھوں منافقہ نے بڑی ہیں اے منافق ہمیشہ آوازہ ہی لاندے اے یاد رکھنا جدو حضرت سعد بن معاذ چلے تو منافقہ پچھوں آوازہ لائیں سعد خیال کری تیرا منافقہ نہ بڑی جناب یہودیہ نہ بڑی یاری سی تیری جناب بڑی دوستیاں سن بڑے لین دین سن بڑے تعلقداریاں سن خیال کری حضرت سعد سن دے آئے جدو حضور دی بارگاہ پہنچے نا حضرت سعد بن معاذ نے منہ پیچھے موڑیا فرمایا سعد آج وہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اس دے رسول نو پسند ہوئے گا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ نو فرمایا سعد یہودی کہندے ہیں کہ اسی توانو حکم نہیں مندے اے کہندے تو فیصلہ کرے نہ دا تے فیصلہ کرے نہ دا حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ نہ یہودیاں جنہاں تواڈے نہ غداری کی تھی انہاں تے مرد قتل کر دیتے جان انہاں دی عورتاں لونڈیاں بنا دیتی جان انہاں تے بچے غلام بنا لیتے جان انہاں دی جائیداداں ضبط کر لیتی جان میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ فیصلہ سنیا نا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ
وسلم آسمان ول ویکھ کے مسکرا پے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکیا اے فیصلہ کر چکیا ایتھے ہن گل بڑی غور ہے بڑی قابل غور ہے بڑی قابل غور ہے حضرت سعد بن معاذ نو انہاں حکم بنایا حضور نو چھڑ کے بابا جی فرماندے سن اگر وہ یہودی کہندے نا کہ حضور تسی ساڈا فیصلہ کرو حضور نے سارے نو معاف کر دینا سی اے حضور نو چھڑ کے سعد بن معاذ کو فیصلہ لین گئے تے معافی نہیں مل سکتی جے حضور دے در نو چھڑ کے کوئی چاہے گا اور تسی وہ جملہ یاد رکھنا زندہ باد تسی وہ جملہ یاد رکھنا عشر کا وجہ رسول اللہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ دا اظہار وفا سن کے خوش ہوئے حضور دا چہرہ مزید چمک اٹھایا ایک گل یاد رکھنی حضرت سعد بن معاذ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں واپس بھیج دیتا حضرت سعد بن معاذ واپس آ گیا ایک دعا تو قبول ہو چکی سی کہ قریش مکہ نے ان دوبارہ تیاری نہ نہیں سی آنا اور ان تا حضور نے تقدیر سے لکھا جا چکا سی کہ حضور نے فتح مکہ واسطے تشریف لے کے جانا سی حضرت سعد بن معاذ واپس تشریف لے آئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا جناب مزید زخم تیز ہو گیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا جناب جڑا خیمہ او مسجد نبوی دے سین وچ لگوا دیتا اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھانا رہن زور پڑھانا رہن جمعہ پڑھانا رہن عصر پڑھانا رہن مغرب پڑھانا رہن عشاء پڑھانا رہن حضور ہر نماز تو پوچھ رہن بعد سعد تیرا کی حال ہے کہ حضرت سعد فرمانے انہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں حضرت سعد عرض کر دے انہیں یا رسول اللہ پہلے کدی پوچھتے سو سعد تیرا کی حال ہے اور تا ہر نماز تو بعد پوچھتے ہو سعد تیرا کی حال ہے حضرت سعد بن معاذ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ نے اطراع کی تھی یا رسول اللہ سعد بن معاذ دا زخم مزید کھل گیا خون تیزی نال بہ رہا فوارے طرح بہ رہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ دے خیمے تشریف لے آئے حضرت شیخین بھی نالن حضرت جناب عثمان غنی بھی نالن مولا کائنات بھی نالن حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی نالن سارے صحابہ نالن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد دے خیمے تشریف لے آئے حضور نے دیکھا حضرت سعد بن معاذ دا خون تیزی نال جاری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ پکڑیا اور اپنے سر اقدس اتے رکھ دیتا جناب ابو بکر نے پیچھے کیتا حضور نے پھر رکھیا جناب عمر نے پیچھے کیتا حضور نے پھر رکھیا جناب عثمان نے پیچھے کیتا حضور نے پھر رکھیا جناب علی نے پیچھے کیتا حضور نے پھر حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ اپنے سر اقدس اتے رکھ دیتا اور دیکھو ذرا منظر کیے حضرت سعد بن معاذ دا جڑا خون ہے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک رخسار تو بھی بہ رہا حضور دی چشمان مبارک تو بھی بہ رہا جس کے بارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کاف گیسو ہا دہن یا کہ ابرو عین سعد کاف ہا یا عین سعد ان کا ہے چہرہ نور کا حضور دے مبارک نورانی چہرے تو حضرت سعد بن معاذ دا خون اس طرح بہ رہا اس طرح داڑھی تو بھی بہ رہا اور حضور دے جناب جسمان مبارک تے پہ رہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد دیکھ تو سانو بدر جاندے خوش کیتا سی نا تیرا خون بھی اسی اپنے چہرے ہوتے لے لیا اے ہے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگین دے محمد اجے خالی یہ نہیں اگے سنن والی گل ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ نو گھر منتقل کر دیتا حضرت سعد بن معاذ شہید ہو گئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی نا تے صحابہ کہندے نا اس تو پہلے کدی اتنے تیز چلے نہ اس تو کدی بعد چلے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ جب حضور نے جناب اطلاع ملی سعد بن معاذ شہید ہو گئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز چلے صحابہ کہندے ساڈے موڈے دیاں چادراں تھلے ڈگ پیاں ساڈے جناب جتیاں دے تسمے ٹوٹ گئے کہندے اسی جناب سعد بن معاذ دے گھر دی طرف اتنی تیز چلے جب اوتھے گیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کمرے حضرت سعد بن معاذ دا جناب جسد انور پیا ہویا سی حضور نے بڑے احتیاط نال آرام نال حضور نے این قدم رکھے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کی فرمایا جڑے آج تک 70,000 فرشتے زمین تے نہیں آئے سعد بن معاذ دا جنازہ چکن واسطے رب نے جناب عرش تو فرش تے بھیج دیتے آگے سنو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ تیار ہو گیا نا تو میں نے دسو جدو کوئی کسی دی والدہ اللہ تعالیٰ سارے دی امام سلامت رکھے والدین سلامت رکھے بھائی سلامت رکھے لیکن جدو کسی دا اپنا جناب عزیز فوت ہو جائے اپنا سکا خون فوت ہو جائے تو
تو بندہ این کر کے منجی چکدا نا این کر کے چکدا نا تواڈے پاسے اے ساڈے پاسے این کر کے پہلا بندہ جناب موڑا ایتھے رکھدا پتر رکھدا یا جناب بھائی رکھدا این کر کے موڑے اوتے منجی تے اگے اگے ٹردا باقی سارے پاوے نہ ہو جاندے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں چارپائی اٹھائی گئی نا حضرت سعد بن معاذ دی تے انہاں دا جنازہ اپنے کندھے اوتے ایتھے رکھیا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ اور شاعر کہندا ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ حضرت سعد بن معاذ دی جناب تدفین ہو گئی اے ذرا غور نہ سنو کہ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ اور وہ گل بھی یاد رکھنی عشرے کا وجہ رسول اللہ حضور نو جناب انہاں خوش کی تسی بدر جاندے ہویا اور حضور مسکرائے سن خوش ہو کے اور اے حضرت سعد بن معاذ آخری سفر دی طرف جا رہے ہیں جدو حضرت سعد بن معاذ دی تدفین ہو چکی نا کہ حضرت سعد بن معاذ دی والدہ آپ 33 سال دے نوجوانن 33 سال دے حضرت سعد بن معاذ جدو شہید ہوئے آپ دی والدہ آپ دی قبر دے کول بیٹھ کے رو رہی ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک پتر تا عہد دے چکی ہیں ایک خندہ ہن سعد تو بات میرا دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں میں کس طرح زندگی بسر کرانگی حضور نے فرمایا سعد دی ماں چپ کر جا اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جڑا بھی رب دی بارگاہ پیش ہویا نا اپنے اعمال لے کے رب اس نو ہستے ہویا نہیں ملیا تیرا پتر جدو پیش ہویا رب اس نو ہستے ہویا ملیا کہ میرے حبیب نو ہسا کے آیا اور یار